السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ ترجمہ تفسیر القرآن میں آج انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے لیسن نمبر 58 سورہ آل عمران اور آیت نمبر 116۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنیا، ہرگز نہیں کفایت کریں گے، عنہم ان سے، اموالہم ان کے مال، ولا اور نہ، اولادہم ان کی اولاد، من اللہ اللہ سے، شیئن کچھ بھی، یعنی اللہ سے بچانے کے لیے۔ وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ، اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ آیت نمبر 117 ہے۔ مثل مثال، ما اس کی جو، ینفقونا وہ خرچ کرتے ہیں، فی ہذی الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی میں، کمثلی جیسے مثال، ریحن تیز ہوا کی، فیہا اس میں، سرن سردی ہے، سخت سردی ہے، اصابت جو پہنچی، ہرسا قومن ایسی قوم کی کھیتی کو، ہرسا کھیتی کو، قومن ایسی قوم کی، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنی جانوں پر، فاہلکتہ تو اس نے ہلاک کر دیا ہو اس قوم کو۔ اما ظلمہم اللہ اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ اللہ نے، ولیکن اور لیکن، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون وہ ظلم کرتے تھے۔ آیت نمبر 118 ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا نہ تم پکڑو یا نہ تم بناؤ، بطانۃ دلی دوست، من دونکم اپنے علاوہ کسی کو، لا یعلونکم نہیں وہ کمی کرتے تم کو، خبالا نقصان پہنچانے میں، ودو وہ چاہتے ہیں، ما ہر ایسی چیز، عنتم جو تمہیں مصیبت میں ڈال دیں، جس سے تم مصیبت میں پڑو، قد تحقیق، بدت ظاہر ہو گئی، البغضاء ناخوشی یا دشمنی، من افواہہم ان کے چہروں سے، وما تخفی اور جو چھپا رہے ہیں، صدورہم ان کے سینے، اکبر وہ زیادہ بڑا ہے۔ قد بینا تحقیق ہم نے کھول کر بیان کر دی، لکم الآیات تمہارے لیے آیات، ان کنتم اگر ہو تم، تعقلون عقل رکھتے۔ آیت نمبر 119۔ ہاں انتم ہاں تم دیکھو تم، اولائی وہی لوگ ہو، تحبونہم تم محبت کرتے ہو ان سے، ولا یحبونکم اور نہیں وہ محبت رکھتے تم سے، وتؤمنون اور تم ایمان لاتے ہو، بالکتابی کتاب کے ساتھ، کلی ہی ساری کتاب کے ساتھ، ساری کی ساری، وَإِذَا لَقُوكُمْ اور جب وہ ملتے ہیں، کم تم سے، قالوا وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، عَدُّوا تو وہ کاٹتے ہیں، علیکم تم پر، الانامل اپنی انگلیاں، من الغیظ غصے کے ساتھ، قل کہہ دیجئے، موتوا مر جاؤ، بغیظکم اپنے غصے کے ساتھ، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علیم خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کی بات کو۔ آیت نمبر 120۔ ان اگر تمسسکم پہنچے تم کو، حسنۃ بھلائی یا نیکی، تسؤہم تو وہ بری لگتی ہے ان کو، ناخوش کرتی ہے ان کو، وَإِنْ اور اگر تصبکم پہنچے تم کو، سیئۃ کوئی برائی یا تکلیف، یفرحوا تو وہ خوش ہوتے ہیں، بہا اس پر، وَإِنْ اور اگر تصبروا تم صبر کرو، وتتقوا اور تم ڈرتے رہو، لا یضرکم تو نہیں نقصان پہنچائے گا تم کو، کیدہم ان کا مکر یا ان کی خفیہ تدبیریں، شیئن کچھ بھی، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، بما اس چیز کے ساتھ جو یعملون وہ کرتے ہیں، محیط احاطہ کرنے والا ہے یا گھیرنے والا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہرگز نہیں کفایت کریں گے، یہ کام آئیں گے ان سے ان کے مال، اور یہ تو ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے، ولا اولادہم من اللہ شیئا اور نہ ان کی اولاد کچھ بھی، کہ اگر ان کے پاس زمین بھر کے سونا بھی ہو تو ان کے کسی کام نہیں آئے گا، اور اگر دنیا میں ان کے پاس بڑا مال ہے اور ان کی بڑی اولاد ہے تو وہ بھی ان کے کسی کام نہیں آئے گی، ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ اور یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا مثال اس چیز کی جو وہ خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے خرچ کیے ہوئے مال کی مثال دے رہے ہیں۔ خرچ کیا ہوا مال کون سا؟ بڑے رفاہی کام کرتے ہیں یہ لوگ، کبھی ہاسپٹل بنوا لیے، کبھی یتیم خانے بنوا دیے، اور کبھی کتوں کے گھر بنوا دیے۔ تو ایسے جو رفاہی کام یہ کرتے ہیں، یہ یہود و نصارہ، یہ اسرائیل والے اور یہ امریکہ والے اور جو بھی غیر مسلم ہیں، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے، جو یہ خرچ کر رہے ہیں نا کسی اچھے کام پہ بھی، تو جب تک یہ مسلمان نہیں ہوں گے وہ ان کا خرچ کیا ہوا کسی کام نہیں آئے گا۔ جب تک یہ مسلمان کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے تو پیچھے جو بھی ایسی نیکیاں کر رہے ہیں، جو خرچ کر رہے ہیں، وہ کسی کام، ان کا کوئی ثواب نہیں ہوگا، وہ کسی کام نہیں آئیں گے۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے، فی ہذی الحیات دنیا کمثل ریح، جو دنیا میں یہ خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال ایسے جیسے ہوا ہے،
فیہا اس میں سر سخت سردی ہے، ہوا ہے اور اس میں سردی بھی ہے، اصوابت حرث قوم پہنچی ایسی قوم کی کھیتی کو، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، انفسہم اپنی جانوں کو، فاہلکتہ تو اس ہوا نے اس کو ہلاک کر دیا۔ اور وہ ہوا کیسی تھی؟ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اپنی زبان میں کہ فصلیں تباہ ہو گئیں، سبزیاں مہنگی ہو گئیں، فلاں چیز مہنگی ہو گئی، کیا ہے جی؟ کورا پڑ رہا ہے، کورا۔ وہ جو کورا پڑتا ہے نا وہ ہر چیز کو، پوری فصل کو تباہ کر دیتا ہے اور ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، وہ کالی ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے فصل۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ ایسے ہی ہے ان کے خرچ کیے ہوئے کی مثال کے جیسے وہ کورا جو ٹھنڈی ہوا، بہت ٹھنڈی ہوا جو کسی قوم کی کھیتی کو جا کے پڑے اور کھیتی پوری تباہ ہو جائے، تو اسی طرح ان کا بھی خرچ کیا ہوا مال جو دنیا میں انہوں نے کسی نیک کام پہ لگایا، جب تک مسلمان نہیں ہوں گے وہ کسی کام نہیں آئے گا، بلکہ وہ اسی قوم کی کھیتی کی طرح ہلاک ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ وما ظلمهم اللہ اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے، ولکن انفسهم یظلمون لیکن تھے وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے۔ اب یہ بات نہیں ہے کہ اللہ نے ان کی نیکیوں کو کاؤنٹ نہیں کیا اور ان کو اس کا ثواب اور بدلہ نہیں دیا، بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ نے کہا تھا مسلمان ہو جاؤ اور انہوں نے عالم ارواح میں اس بات کا اقرار بھی کیا تھا، تو دنیا میں آ کے اس کا انکار کیوں کیا؟ انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ تم پکڑو بطانة دلی دوست، من دونکم اپنے علاوہ، بطانة دلی دوست مطلب یہ کہتے ہیں کہ پوشیدہ چیز یا وہ کپڑا جو اوپر والے کپڑے کے نیچے ہوں، مطلب ایسا دلی دوست یا رازدار دوست ان کو نہ بتاؤ کہ جن کو تمہارے رازوں کا پتہ چل جائے۔ اور کن کو نہیں بنانا؟ من دونکم جو تمہارے علاوہ ہیں، اپنے علاوہ مطلب مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم کو رازداری کے کاموں پر نہ رکھو، کیونکہ لا یألونکم خبالا، وجہ یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ نہیں کمی کرتے تم کو تباہ کرنے میں، وہ چاہتے ہیں کہ تم نقصان میں پڑ جاؤ، ودوا ما عنتم، وہ کہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم نقصان پہنچے، لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم، تحقیق ظاہر ہو گئی ناخوشی ان کے چہروں سے۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ وہ بڑا دل میں بھی چھپا کے رکھتے ہیں نا مسلمانوں کے خلاف نفرت، لیکن ان کے چہروں سے یہ ناخوشی واضح ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں چہروں سے تو پتہ چلتا ہے۔ اور دیکھیں ایسے ہی ہے نا، مودی کو کبھی آپ نے دیکھا ہو بڑا خوش ہو کے مسلمانوں کی یا پاکستان کی بات کر رہا ہو؟ نہیں ہوتا نا۔ اور ہمارے پاکستان میں بہت سے رازداری کے معاملات میں جو ہے وہ غیر مسلموں کو رکھا گیا ہے، بہت سے رازداری کے کام جو ہو رہے ہیں اس میں غیر مسلموں کو رکھا گیا، حالانکہ قرآن میں اس سے منع کیا گیا ہے کہ ان رازداری کے کاموں میں اپنے علاوہ اور کسی کو نہ رکھو، کیونکہ وہ باہر بات لیک کر دیتے ہیں اور راز کی باتیں باہر بتا دیتے ہیں، ہوتے تو یہ مسلمانوں کے خلاف ہی ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے چہروں سے تو ناخوشی ظاہر ہوتی ہے، وما تخفی صدورہم اکبر، لیکن جو ان کے سینوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت چھپی ہوتی ہے، جو ان کے سینوں میں مسلمانوں کے خلاف دشمنی ہے، وہ اس سے بھی بہت بڑی ہے۔ قد بینا لکم الآیات، تحقیق ہم نے واضح طور پر بیان کر دی، کھول کر بیان کر دی تمہارے لیے آیات، ان کنتم تعقلون اگر ہو تم عقل کرتے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہا انتم اولائی، ہاں تم وہی ہو، دیکھو تم وہی لوگ ہو، تحبونہم تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ مسلمان کفار سے محبت کرتے ہیں لیکن کفار مسلمانوں سے محبت نہیں کرتے۔ آج بھی دیکھ لیں آپ، جتنے بھی پاکستان کے جتنے بھی غیر اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں، پاکستان چاہے ان کے ساتھ مخلص ہو لیکن وہ کبھی بھی مخلص نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ کافر کبھی بھی مسلمانوں سے محبت نہیں کرتے۔ ساری دنیا کے کافر اکٹھے ہو کے مسلمانوں کے خلاف ہوئے، اور چھوٹا سے غزہ کی پٹی ہے اور ساری دنیا کے کافر اس پہ چڑھے ہوئے ہیں، اللہ حفاظت کرنا الحمدللہ۔ بہرحال یہاں بات یہ ہے کہ چھوٹی سی غزہ کی پٹی مسلمانوں کی اور بڑے پکے مسلمانوں کی، تو ساری دنیا کے کافر ملک مل کر ان کو اسلحہ فراہم کر رہے ہیں یہودیوں کو اس کو تباہ کرنے کے لیے۔ تو اللہ کہتے تم محبت کرو گے لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ اور تم ایمان لاتے ہو کتاب کے ساتھ، ساری کے ساری کتاب کے ساتھ۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا جب وہ ملتے ہیں تم سے تو وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب الگ ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، انامل انملتن کی جمع ہے، انملتن واحد ہے، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی انگلیاں غصے سے کاٹتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ مر جاؤ اپنے غصے کے ساتھ کافرو، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں۔ مسلمانوں کے خلاف یہ جب علیحدہ ہوتے ہیں مسلمانوں کے سامنے تو ہاں کہ ہاں میں ملا دیتے ہیں نا،
جب ان کے ساتھ دوستیاں نبھا رہے ہیں، جیسے ہمارا پاکستان نبھا رہا ہے، تو سامنے تو ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، لیکن جب الگ ہوتے ہیں تو اپنی ہی انگلیوں کے پورے کاٹتے ہیں غصے کے ساتھ کہ ہمیں ان کے ساتھ تعلقات قائم کیوں رکھنے پڑے، یا ہمیں ان کی ہاں میں ہاں کیوں ملانی پڑی۔ تو اللہ کہتے ہیں مر جاؤ اپنے غصے کے ساتھ۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے سینوں کی بات کو بھی، اللہ کو پتہ ہے تمہارے سینوں میں کیا چل رہا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ، اگر لگے تمہیں نیکی، تسوہم، اگر تمہیں اچھی بھلائی پہنچے، کوئی اچھی تمہیں خبر، تمہارے معاملات اچھے ہوں تو تسوہم، وہ ان کو بری لگتی ہے، ناخوش کرتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر پہنچے تمہیں کوئی بری چیز یا کوئی تکلیف پہنچے تو یفرحوا بہا، وہ خوش ہوتے ہیں اس کے ساتھ۔ یہ ان کفار کی اندر کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اگر تمہیں بھلائی پہنچتی ہے تو یہ ناخوش ہوتے ہیں، ان کو بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو یہ بڑا اس بات پہ خوش ہوتے ہیں، اور ہوتا ایسے ہی ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تم ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، نہیں نقصان پہنچائے گا تمہیں ان کا مگر کچھ بھی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ جو وہ عمل کرتے ہیں اس کو گھیرنے والا ہے۔ تو صحابہ کرام کا تو یہ حال تھا کہ وہ کسی بھی غیر مسلم کو ایسے رازداری کے جو عہدے پہ نہیں رکھتے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمر سے کہا، میرے پاس ایک نصرانی کاتب ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تجھے مارے، یہ تم نے کیا کیا؟ کیا تم نے اللہ کے یہ فرمان نہیں سنا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے عرض کی، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ تم نے کسی مسلمان کو کیوں نہیں رکھا؟ تو وہ کہنے لگے میں نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، مجھے اس کی کتابت سے غرض ہے، اس کے دین سے تو نہیں کوئی غرض، تو اس کا دین جو بھی ہے وہ اس کے لیے ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب اللہ نے انہیں رسوا کر دیا تو میں ان کی تکریم نہیں کر سکتا، اور جب اللہ نے انہیں ذلیل کر دیا تو میں انہیں عزت نہیں دے سکتا، اور جب اللہ نے ان کو دور کر دیا تو میں ان کو قریب نہیں کر سکتا۔ صحابہ کے ایمان کا یہ عالم تھا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان تو عطا فرمائے۔